آغاز کریں اور کچھ شہر لاہور کی بات کریں جہاں پر ہر طرف کوڑا کرکٹ نظر آتا ہے۔ انتظامیہ غافل ہے اور LWMC نے شہر کے وسط میں کوٹ لکھپت منڈی کو اراضی پر ڈمپنگ سائٹ میں تبدیل کر دیا۔ نہ کسی سے NOC لیا، نہ کسی کو اعتماد میں لیا گیا۔ شہر کے وسط میں تعفن پھیلنے لگا ہے۔ باغوں کا شہر بنا ایک بار پھر کچرے کا ڈھیر۔ LWMC نے شہر کے وسط میں کوٹ لکھپت منڈی کو اراضی پر ڈمپنگ سائٹ میں تبدیل کر دیا۔ نہ کسی سے NOC لیا اور نہ ہی کسی کو اعتماد میں لیا گیا۔ شہر کے وسط میں تعفن پھیلنے لگا ہے جبکہ انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ LWMC کا شاہکار ہسپتال کی سائٹ پر کوڑے کے انبار لگ گئے۔ شہر کے وسط میں کوٹ لکھپت منڈی اراضی ڈمپنگ سائٹ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ درے نایاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ درے، بتائیے گا کیوں یہاں پر اچانک کوڑا پھینکا جانے لگا ہے؟ بالکل، یہ ڈمپنگ سائٹ جو ہے جو کہ سائٹ نہیں تھی، اس کو LDA نے کوٹ لکھپت منڈی سے خالی کرا کے منڈی آگے شفٹ کی تھی اور بعد میں اس اراضی کو میگا پروجیکٹ کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے یہاں پہ ایک ہسپتال کا اناؤنس کر رکھا ہے، لیکن جب ٹرکش چلے گئے یہاں سے اور اس کے بعد ایک تنازع کھڑا ہوا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ترک کمپنیوں کے مابین، تو راتوں رات LWMC کی جانب سے یہاں پہ غیر قانونی طور پہ ڈمپنگ سٹارٹ کی گئی۔ گلبرگ اور آس پاس کے علاقوں کے تمام کوڑا کو یہاں پہ پھینکا جانے لگا اور 10,000 ٹن سے زائد کوڑا یہاں پہ جو ہے وہ پھینک دیا گیا۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہاں سے ملحقہ جو آبادیاں ہیں وہ انتہائی تحفظ زدہ ماحول میں رہنے پہ مجبور ہیں۔ عرفہ کریم سینٹر چند قدموں کے فاصلے پہ ہے، وہاں پہ بدبو ہے، تعفن ہے اور یہاں پہ کھڑا ہونا محال ہے۔ میرے ہر طرف جو ہے وہ جا بجا کوڑا پڑا ہے اور ڈمپنگ یہاں پہ بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سینئر مینیجر یاسر گل خان، ان سے جانتے ہیں یاسر یہ کیوں غیر قانونی ڈمپنگ کی گئی اور یہاں پہ کیا مجبوری تھی کہ راتوں ڈمپنگ کرنی؟ نہیں، یہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں، یہ غیر قانونی ڈمپنگ نہیں تھی، یہ ہم نے بیسیکلی یہ کنٹرولڈ ایک کلیکشن پوائنٹ تھا ہمارا۔ یہ ٹرکش کنٹریکٹر جب کام کر رہے تھے اس وقت بھی یہ موجود تھا، لیکن LD کے راضی ہے، NOC تو ان سے نہیں لیا، میں نے کنفرم کیا LD سے NOC نہیں لیا۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی جو ملحقہ گلبرگ کے علاقے ہیں، گلبرگ کے علاقوں کا جو سارا جو MSW ہے وہ ادھر ہم نے کلیکشن پوائنٹ کے طور پر یہاں بنایا تھا، اور ہوا یہ کہ جب ٹرکش کنٹریکٹر سے ہم نے ٹیک اوور کیا اس وقت یہ کافی زیادہ بیک لاگ اس وقت موجود تھا، جو کہ آہستہ آہستہ جو ہم اٹھاتے بھی رہے ہیں، LWMC کی مشینری بھی اٹھاتی رہی ہے اور جو ہم نے کنٹریکٹر ہائر کیے ان سے بھی اٹھاتی رہی ہے۔ فی الحال یہ والا جو کلیکشن پوائنٹ ہے آپ کے سامنے مشینری لگی ہوئی ہے پیچھے، اس کو ہم نے کافی حد تک زیرو کر دیا، 50% یہ کلیئر کر دیا اور 50% 1 یا 2 دن کے اندر یہ بھی کلیئر کر دیں گے۔ آئندہ تو کوڑا نہیں پھینکا جائے گا یہاں؟ ہمارا کوئی اب یہ کلیئر کر دیا ہے اور باقی اب ہم نے جو گلبرگ کے جو ایریا کے جو ویسٹ ہے وہ ہمارے جو ڈیفرنٹ ٹرانسفر اسٹیشن اور بنے ہوئے ہیں، جس طرح کمہا والی سائٹ پہ ہے یا سگیاں والی سائٹ پر ہے، تو وہاں ہم یہ ڈائیورٹ کریں گے۔ شکریہ یاسر گل خان جو سینئر مینیجر ہے لاہور ویسٹ کا، انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا اور ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ اب آئندہ کوڑا جو ہے وہ نہیں پھینکا جائے گا، یہ آخری سیشن ہے جو پھینکا گیا تھا، اب یہاں سے کوڑا اٹھایا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 10,000 ٹن کوڑا موجود تھا، 5,000 ٹن اٹھا لیا گیا، آئندہ 2 سے 3 روز کے اندر یہ سائٹ کو کلیئر کر کے LDA کے حوالے واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے یہاں پہ کھڑا ہونا محال ہے اور جا بجا کوڑا ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ کب تک کوڑا اکٹھا کر پائیں گے؟ جو پورے شہر میں حالات ہے کہیں ویسے حال تو نہیں ہوں گے، یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے۔ اچھا درے، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کوڑے کو اٹھایا جا رہا ہے، 50% تک اٹھا لیا گیا ہے، تو یہ یہاں سے اٹھا کر کہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے اور وہاں پر کیا اس کوڑے کو تلف کرنے کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک عارضی ڈمپنگ سائٹ تھی جس کو بنایا گیا، جس کو تخلیق کیا گیا، لیکن یہ پرماننٹ ڈمپنگ سائٹ نہیں تھی۔ اب یہاں پہ کوڑا اٹھا کے سگیاں برج پہ لے جایا جائے گا، سگیاں کے ساتھ محمود بوٹی لے کے جایا جائے گا، ویلنشیا ٹرانسفر اسٹیشن ہے وہاں پہ لے کے جائے گا، لیکن الٹیمیٹ اس سارے کوڑے کو محمود بوٹی شفٹ کیا جائے گا تاکہ اس کی ڈمپنگ جو ہے وہاں پہ کی جا سکے، اس کو تلف کیا جا سکے، سارے پروسیس سے گزار کے کوڑے کو وہاں پہ اس کے منطقی انجام تک لے جایا جائے۔ یہاں سے تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کل یا پرسوں تک یہ آپ کو سائٹ کلیئر ملے گی اور اب یہاں پہ سولی فیصلہ LWMC کی جانب سے سامنے آیا ہے کہ اب آئندہ یہاں کوڑا نہیں پھینکا جائے گا اور جو ریگولر ڈمپنگ سائٹس ہیں وہیں پہ کوڑا جایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، ریگولر ڈمپنگ سائٹ پر کوڑا یہ پھینکا جائے گا۔ بہت شکریہ درے نایاب، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ LWMC کا یہ شاہکار ہے، ہسپتال کی سائٹ پر کوڑے کے انبار لگا دیے گئے۔ شہر کے وسط میں کوٹ لکھپت منڈی اراضی ڈمپنگ سائٹ میں تبدیل ہو گئی، نہ کسی سے NOC لیا، نہ کسی کو اعتماد میں لیا، کوڑا ڈمپ کر دیا گیا۔
बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना के हमलों में फिर शिद्दत आ चुकी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के 621 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि 12 वफात हुए। शहर में कोरोना के वार जारी हैं। लाहौर में कोरोना से 12 अफराद जान की बाजी हार गए। तफसीलात जानते हैं, एडिटर हेल्थ जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा शहर लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, कोरोना वायरस की दूसरी जो लहर है, इसके दौरान एक मरतबा फिर शिद्दत देखने में आ रही है। और गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान लाहौर में जो कोरोना वायरस के न सिर्फ केसेस बढ़ गए हैं बल्कि अमवात भी तसलसल के साथ रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में 621 कोरोना वायरस के नए कन्फर्म पेशेंट्स जो हैं वो सामने आए हैं और ये तादाद बतदरीज बढ़ रही है। इसके साथ 12 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई, जिनमें न्यू अस्पताल में 7, हमीद लतीफ़ अस्पताल में 2, जनाह अस्पताल इसके साथ साथ जो है वो और डॉक्टर्स अस्पताल में और सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड में एक कोरोना वायरस में मुब्तला जो मरीज़ है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। इस वक्त सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है। 334 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं अस्पतालों में जो कंफर्म मरीज़ हैं कोरोना वायरस के, और इनमें से 145 मरीज़ जो हैं उनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है और 25 मरीज़ वेंटिलेटर पर हैं क्योंकि उनकी हालत तशवीशनाक है। ठीक है, जाहिद चौधरी इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में कोरोना से 12 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 24 घंटों के दौरान 621 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जिसमें शिद्दत आ रही है। गुजरते दिन के साथ मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब NCOC का इजलास जारी है। महकमा सेहत की जानिब से ज्यादा कोरोना केसेस वाले अजला में तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ पेश की गई है। तमाम एजुकेशनल वज़रा की तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ की मुखालिफत भी सामने आ चुकी है। NCOC का इजलास इस वक्त जारी है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि महकमा सेहत की जानिब से ज़्यादा कोरोना केसेस वाले अजला में तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ दे दी गई है, जबकि तमाम एजुकेशनल वज़रा की जानिब से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी गई है। कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारे बंद करने पर इत्फाक़ राय ना हो सका, ये अपडेट सामने आ चुकी है। NCOC का इजलास जारी है और महकमा सेहत की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई थी कि ज़्यादा कोरोना केसेस वाले अजला में तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए, मगर वज़राए तालीम की जानिब से इस तजवीज़ पर इत्तफाक ना हो सका। स्कूलों में बच्चे और असातिज़ा भी कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ स्कूलों को बंद भी किया गया है। जहां पर कोरोना वायरस के ज़्यादा केसेस हैं उन स्कूलों को बंद किया गया है और अब NCOC का इस हवाले से इजलास जारी है और ये तजवीज़ पेश की गई थी कि जिन अजला में तालीमी इदारों में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर तालीमी इदारों को बंद किया जाए, जबकि तमाम एजुकेशनल वज़रा की तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ की मुखालफत भी सामने आई है। वज़रा की जानिब से कहा गया है कि तालीमी इदारों को बंद ना किया जाए। बच्चों का पहले भी पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हुआ है, अब मज़ीद तालीमी इदारे बंद ना किए जाएं। इस हवाले से अहम इजलास है जो कि जारी है। आज फैसला किया जाएगा कि आया जिन अजला में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं वहाँ के तालीमी इदारे बंद किए जाएँ या नहीं। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जुनेद, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। जी, सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है जिसमें महकमा सेहत के अफसरान भी शामिल हैं और अभी ये महकमा सेहत की टीमों की जानिब से ये कहा गया है कि तालीमी इदारों को उन इलाके के तालीमी इदारों को जहाँ पर कोरोना केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा, और इस हवाले से 7 इजला जो हैं वो सामने आए थे जहाँ पर अभी भी 50% बच्चों की तादाद के हिसाब से जो है वो बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है और जिसमें लाहौर भी शामिल है। उन इजला को कहा गया कि वहाँ पर तालीमी इदारे ना सिर्फ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज तमाम को जो है बंद कर दिया जाए। और इस हवाले से वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में जो सूबाई वज़रा हैं उन्होंने इस फैसले की भरपूर मजम्मत की और उनका कहना है कि ये फैसला जो है वो कबल वक्त होगा कि तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए इन 7 जिला में जहाँ पर कोरोना केसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसके ऊपर अभी भी जो है वो इजलास जारी है और इजलास में ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों को गर्मी की छुट्टियां जो हैं वो जल्द कर दी जाए। हालांकि इससे कबल ये कहा जा रहा था कि गर्मियों की छुट्टियां इंतहाई महदूद होंगी, लेकिन अब कोरोना केसेस की तादाद को ज्यादा देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि गर्मियों की छुट्टियों का जो दौरानिया है वो बढ़ा दिया जाए। और इस हवाले से
आइंदा पीर के रोज जो है तमाम सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलवाली की है ताकि गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से जो है फैसला किया जा सके। दूसरी जानब ये भी तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि आइंदा हफ्ते NCOC का इजलास दोबारा तलब कर लिया जाए ताकि इस एक हफ्ते में जो सूरत हाल है उसको मॉनिटर किया जा सके कि मुख्तलिफ अजला में कोरोना की क्या सूरत हाल है। जी ठीक है, आइंदा भी इजलास बुलाया गया है, तमाम तर सूरत हाल को देखा जाएगा। जुनेद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की सर्विसेज अस्पताल में हड़ताल और एहतजाज जारी है। OPD बंद होने से हजारों मरीज इलाज से महरूम हैं। इंडोर में काम बंद होने से दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, क्या तफसीलात हैं? जी, सर्विसेज अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से जो हड़ताल और एहतजाज है वो आज भी जारी रही। आज दूसरा रोज़ है। आउटडोर में जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है उसकी जानिब से मुकम्मल हड़ताल की गई। इसके साथ साथ इंडोर में भी काम बंद रखा गया, जिससे आउटडोर में आने वाले जो हज़ारों मरीज़ हैं उनको जो है वो इलाज के हसूल में शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा और मरीज़ जो है वो शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला रहे। जबकि इंडोर में भी दर्जनों की तादाद में जो मरीज़ों के ऑपरेशन है वो मुलतवी हो गए, क्योंकि इलेक्टिव जो लिस्ट है वो आज दूसरे डोज भी नहीं हो सकी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस गुज़श्ता एक हफ्ते से जो है वो यहाँ पे सरापा एहतजाज है और उसका जो मुतालबा है कि अस्पतालों में जो निजकारी का कानून है हुकूमत उसके नफाज का फ़ैसला वापस ले, वरना इस एहतजाज को इसी तरह जो है वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस जारी रखने के अज़्म का इजहार कर रहा है। आज दूसरे रोज़ भी आउटडोर को खुलवाने के लिए इंतज़ामिया और पुलिस के साथ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जो क़यादत है उसकी तल्ख कलामी भी होती रही। ताहम जो है वो ना तो ये एहतजाज अभी तक रुक सका है और ना ही जो है वो हड़ताल और इंडोर में जो काम बंद किया गया है उसको मामूल पर लाया जा सका है। ठीक है जाहिद चौधरी, शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्लड कैंसर के मरीजों ने कैंसर की अद्वियात की कीमतें बढ़ने पर कलमा चौक को ब्लॉक कर दिया। इसी सिलसिले पर CML के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू की और कहा कि ये अद्वियात 2019 से पहले बिल्कुल मुफ्त थीं, लेकिन अब हुकूमत ने इन अद्वियात की कीमत में बेपनाह इजाफा कर दिया, जिससे गरीब दवाई लेने से कासिर है। आपको बताते चलें कि ब्लड कैंसर के मरीजों ने कैंसर की अद्वियात की कीमतें बढ़ने पर कलमा चौक को ब्लॉक कर दिया है। CML के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू की और कहा कि ये अद्वियात 2019 से पहले बिल्कुल मुफ्त थीं, लेकिन अब हुकूमत ने इन अद्वियात की कीमत में बेपनाह इजाफा कर दिया है, जिससे गरीब दवाई लेने से भी कासिर है। अपडेट्स लेंगे अजमत आवाम से जो इस वक्त कलमा चौक में मौजूद हैं। जी अजमत, बताइएगा मुताहिरीन की जानिब से क्या मुतालिबात सामने लाए गए? ब्लॉक कर दिया और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में ख़वातीन भी मौजूद हैं जो कि कैंसर की पेशेंट हैं। उनके क्या मुतालबात है हमारे साथ यहाँ पर CML के प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मुझे सर ये बताएं कि यहाँ पर आपके मुतालबात क्या हैं और ये एहतजाज कब तक आप जारी रखेंगे? सर मुतालबात बिल्कुल माइनर से है कि इनकी मेडिसिन बेचारों की बहाल हो जाए, तो वैसे ही घंटा डेढ़ तक और खड़े रहेंगे तो ये तो डेड हो जाएंगे। एक तो मेडिसिन नहीं मिल रही, स्टाफ है, दूसरे उनको घंटा डेढ़ खड़े होने से इस धूप में वैसे ही बेचारे परेशान हो जाएंगे। मैंने मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा से भी और नासिर सलमान साहब से भी एक प्रोग्राम में लाहौर में ऑलरेडी एक हफ़्ता पहले प्रोग्राम कर चुका हूँ। उस प्रोग्राम में मैंने बताया कि सर ये प्रॉब्लम है, इसमें तो पेशेंट बेचारे गैर सियासी हैं, ये तो पूरे पंजाब से हमारी पार्टी की बुनियाद, पार्टी की रेशो बहुत ज़्यादा ज़ीरो होगी मेडिसिन ना देने से। लेकिन मेरे ख्याल उस मैडम ने अपनी बेटी को किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर किस बेस पे रखा है और क्या इनका मेरिट नहीं बनता? ये पूरे पंजाब से गरीब लोग आए और ये सब ब्लड कैंसर के पेशेंट सब ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं। ये मुझे नहीं पता बेचारे किस तरह पहुंचे हैं, इनका यहाँ पहुंचना ही बड़ा तो क्या खुदा। बिल्कुल, ये जो सदर थे उनको यही कहना था कि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी होगी। हमारे साथ यहाँ पर CML के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये दवाइयाँ पहले फ्री थी और अब इसकी क्या कीमत है? ये सर पहले बिल्कुल फ्री थी। अभी एक जो मेडिसन है टैक्सीना, उसका नाम है, वो 4.5 लाख रुपये पर मंथ है और जो ग्लेविक है वो 2 लाख रुपये पर मंथ है। ये तीनों सूबों में दवाई फ्री है। ये 2011 से लेके 19 तक मुआहदा था, वो भी ख़त्म हो गया था। इन्होंने दोबारा मुआहदा इन्वर्टर के साथ किया ही नहीं है।
ابھی ہم گئے ہیں ان کے پاس, انہوں نے ہماری بات سنی نہیں ہے بالکل. یاسمین راشد نے یہ کہہ کے باہر نکال دیا ہے کہ جی یہ فضول میڈیسن آپ کھا رہے ہیں. تو یہ اتنے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں, یہ 5000 پیشنٹ ہے پنجاب میں جو CML کا پیشنٹ ہے, اور ان کی دوائی ایسی ہے جیسے آکسیجن ہے ان کے لیے. تو خدارہ ہماری اپیل ہے کہ اس دوائی کو دوبارہ بحال کیا جائے. جو کینسر کے نام پہ وزیر اعظم بنا ہے نا, اس ریکویسٹ ہے خدارہ. عصمت آوان, بہت شکریہ آپ کا. بلیٹن میں آگے بڑھیں. احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیشی. پولیس اور مسلم لیگ نون کے کارکنان کے درمیان لڑائی ہوئی. لیگی خواتین کارکن مسرت تنویر چودھری نے پولیس کو تھپڑ مار دیا. اس حوالے سے اپڈیٹس لیں گے عمر اسلم سے. جی عمر, اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل, آج منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں صدر مسلم لیگ نون محمد شہباز شریف کو کوٹ لکھپت جیل سے لا کر احتساب عدالت پیش کیا گیا. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کارکنان کو بھی اظہار یکجہتی کے لیے کال دی گئی تھی کہ یہاں پر احتساب عدالت کے باہر پہنچے. مسلم لیگ نون کی خاتون کارکن تنویر چودھری نے پولیس کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی. پولیس نے جب انہیں روکا کہ آپ عدالت کے اندر نہیں جا سکتے تو پہلے تلخ کلامی ہوئی, جس کے بعد جب مسلسل پولیس کی جانب سے روکے جانے پر مسلم لیگ نون کی خاتون کارکن تنویر چودھری نے خاتون پولیس اہلکار کو تھپڑ مارا, جس کے بعد پولیس کچھ دیر کے لیے تنویر چودھری کو جو ہے وہ لے کر گئی. اس کے بعد ازاں جو ہے ان کو رہا کر دیا گیا ہے. DSP صبح خان کے مطابق تنویر چودھری نون لیگ کی خاتون کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے, اہم خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کہ 2 ہفتوں کے لیے سکولز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سکولز کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ چکی ہے. NCOC کا اجلاس جاری تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. سکولوں میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر 2 ہفتوں کے لیے سکولز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. 2 ہفتوں تک شہر بھر کے تمام سکولز بند رکھے جائیں گے. NCOC کے اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے. NCOC کا اہم اجلاس تھا جو کہ آج جاری تھا. کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. اسکولوں میں بچے اور اساتذہ کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں. اسی حوالے سے آج اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ شہر بھر کے اسکول 2 ہفتے کے لیے بند کر دیے جائیں. کرونا وائرس کی دوسری لہر ہے جس کے کیسز میں ایک بار پھر سے اضافہ ہونے لگا ہے. اسی حوالے سے مشاورت جاری تھی. تمام وزرائے تعلیم اس اجلاس میں شریک تھے اور یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ اسکولوں کو بند کیا جائے, گرمیوں کی چھٹیاں زیادہ کی جائیں, اور اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ شہر بھر کے اسکول 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیے جائیں. مختلف اسکول بند بھی کیے جا چکے ہیں. وہاں کے طلبہ اور اساتذہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2 ہفتوں کے لیے مکمل طور پر شہر بھر کے تمام اسکول بند کر دیے جائیں. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے. جنید ریاض نے ہمیں جوائن کیا ہے. جنید, بتائیے گا, فیصلہ کر لیا گیا. کچھ دیر قبل اطلاعات آ رہی تھی کہ اسکول بند نہیں کیے جائیں گے. جی, اب یہ کنفرم فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اسکولوں کو 2 ہفتے کے لیے بند کر دیے جائے, کیونکہ یہ 7 اضلاع میں پہلے بھی جو ہے کورونا کی کیسز بہت زیادہ تھی اور اس میں لاہور, فیصل آباد اور دیگر اضلاع شامل ہیں. اور یہاں پر پہلے بھی اسکول جو ہیں وہ 50% بچوں کی حاضری کی بنیاد پر چل رہے تھے, کیونکہ ابھی بھی کورونا کی کیسز کی تعداد جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی تھی اور تعداد میں کمی نہیں آ رہی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ اب NCOC نے یہ فیصلہ کیا کہ اسکولوں کو 2 ہفتے کے لیے بند کر دیا جائے اور یہ پیر سے جو ہے اسکول بند ہوں گے اور یہ 28 مارچ تک اسکول بند رہیں گے. اور ان 2 ہفتوں کے دوران کورونا کی تمام تر صورتحال کو مانیٹر کیا جائے گا اور اس کے بعد اسکولوں کو مزید بند رکھنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. اچھا جنید, یہ بھی بتائیے گا کہ وجہ کیا تھی؟ تمام تر اقدامات تو اسکولوں میں کیے جا رہے تھے, کیا اس میں کوتاہی برتی جا رہی تھی جو کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا تھا؟ بچے بھی اور اساتذہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو رہے تھے, وجہ کیا تھی آخر؟ جی, یقیناً اس میں کوتاہی بھی کہا جا سکتا ہے. اور دوسری جانب ان 7 اضلاع میں جو رینڈم ٹیسٹنگ کی جا رہی تھی بچوں اور اساتذہ کی, ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا. اور جو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ان اضلاع میں 20 سے زائد کرونا کیسز جو ہیں وہ رپورٹ. ٹھیک ہے جنید, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. جلدی کرنا چاہے تو باہر کا کورٹ, ان کی ججمنٹ ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو شادیاں ہیں, جو انڈور ویڈنگز ہیں, یعنی جو ہالز کے اندر ہیں, اور جو ریسٹورانٹس ہیں جو کہ کمرے کے اندر یا ہال کے اندر کھانا کھانے کی جو صورتحال ہے, اور سینماز اور شرائنز,
یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ 15 مارچ سے یہ ودرا ہو جائیں گی، یعنی ان کی اجازت ہو جائے گی، لیکن یہ موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایکسپیکٹڈ ان چیزوں کا سٹارٹ تھا اس کو روک دیا گیا ہے، اور لیکن آؤٹ ڈور ڈائننگ اور جو آؤٹ ڈور والی پالیسی ہے وہ جاری رہے گی، اور یہ جو اس کا اطلاق ہے یہ 15 مارچ سے لے کر جو 15 اپریل تک چلتا رہے گا، اور اس وقت پھر دوبارہ سے اس معاملے کا جائزہ لیا جائے گا اور دیکھیں گے کہ کیا اس وقت انڈور ویڈنگز اور اندرون جو ریسٹورینٹس ہیں اندر کے کھانے کی فیسلٹیز اور سنیماز وغیرہ جو ہیں کیا ان کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں۔ آؤٹ ڈور گیدرنگ جیسے میں نے ذکر کیا جاری رہیں گی، اور اس میں بھی جو تعداد ہے جو 300 کی لمٹ ہے وہ قائم رہے گی، اور اس میں بھی جو اسٹرکٹ انفورسمنٹ ہے ایس او پیز کی اس کو بھی ہم نے دوبارہ اجاگر کیا ہے اپنے پروونشل کالیگز کے ساتھ۔ ان تمام چیزوں کا ریویو جو ہے اس پہ جو نظر ثانی ہے وہ انشاءاللہ 12 اپریل 2021 کو کیا جائے گا، اس وقت کے اعداد و شمار کو مد نظر رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہم پہلے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بیس لائن ڈیسیجنز ہیں، یہ منیمم ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فیڈریٹنگ یونٹ اپنے کسی ڈسٹرکٹ، شہر، قصبے، جگہ میں کوئی اور اضافی چیز کرنا چاہے وہاں کے اعداد و شمار کو نظر میں رکھتے ہوئے تو ظاہر ہے ان کو یہ حق حاصل ہے۔ ایک اور بڑی بریف سی اناؤنسمنٹ اس کا ہم ذکر تو کر چکے ہیں، آج کی تاریخ سے ہماری جنرل پاپولیشن کی ویکسینیشن جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ شروع ہو چکی ہے، اور سب سے پہلے جو ہمارے سب سے بزرگ ہیں سینئر سٹیزن ہیں وہاں سے شروع کی جا رہی ہے۔ اس کا طریقہ کار ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پھر ذکر کر دوں کہ اپنے سیل فون سے، موبائل فون سے اپنا جو نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے CNIC ہے وہ ڈیشز وغیرہ ڈالے بغیر سیدھا نمبر ڈال کے 1166 کے اوپر SMS کرے تو آپ کو جواب آئے گا، اور آپ کو سینٹر اور اپنے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بارے میں معلومات ہوں گی۔ یہ بہت بارہا سوال آ وزیر تعلیم شفقت محمود اور معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کیسز بڑھنے پر سمارٹ لاک ڈاؤن لگاتے رہیں گے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران کیسز میں اضافہ ہوا، جبکہ ابھی بھی ماسک کے استعمال پر زور دے رہے ہیں۔ اسکولوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 2 ہفتے کے لیے شہر بھر کے اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا تھا، بچے اور اساتذہ کرونا وائرس کا شکار ہو رہے تھے، جس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 2 ہفتوں کے لیے اسکول کو بند کیا جائے گا، تمام اسکول بند کیے جائیں گے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود، معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان اور وزرائے تعلیم کا اہم اجلاس تھا جو کہ جاری تھا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کہہ رہا تھا کہ جی بلوچستان میں 70 کروڑ روپے میں جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے وہ سینیٹر بننا چاہتا ہے، اور باقاعدہ اس کی نشاندہی ہوئی عبد القادر صاحب کی۔ اس کے بعد اس کو ٹکٹ دیا، ٹکٹ جب شور مچا تو واپس لیا، دوسرا آدمی اس کی جگہ پہ مقرر کیا، اس کو پھر دوبارہ جو ہے وہ واپس لیا، اور کل جو 70 کروڑ روپے میں جو سینیٹر منتخب ہوا ہے، کل اس کو وزیر اعظم نے اپنے ہاتھوں جو ہے وہ پٹا پہنایا۔ تو یہ حالت ہے ان کی کہ خود ہی جو ہے وہ کرپشن کا شور مچاتے ہیں، اور خود ہی کرپشن میں جو ہے صدر نون لیگ پنجاب رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتائیں کہ NCOC کا اہم اجلاس ہوا ہے جس میں لاہور شہر کے اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، اساتذہ اور بچے بھی کرونا وائرس کا شکار ہو رہے تھے، اسی لیے 7 اضلاع ہیں جہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسکولوں کو بند کیا جائے گا۔ شہر لاہور کے بھی تمام اسکول 2 ہفتوں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 2 ہفتوں کے لیے شہر بھر کے تمام اسکولز کو بند کیا جا رہا ہے۔ NCOC کے اجلاس میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ کچھ دیر قبل باقاعدہ طور پر وزیر تعلیم کی جانب سے اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور 2 ہفتے کے لیے شہر کے تمام تعلیمی ادارے بند ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ شادی ہال سے متعلق بھی پالیسی برقرار رہے گی۔
कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र NCOC के इजलास में तमाम तर फैसले किए गए हैं और कहा जा रहा है कि जो पाबंदियां लगाई गई थी कोरोना वायरस के तदारुक के लिए वो बरकरार रहेंगी। 2 हफ्ते के लिए शहर भर के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तफरीही पार्क शाम 6 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, बताइएगा मजीद क्या फैसले किए गए हैं NCOC के इजलास में? जी, NCOC के इजलास में यही फैसले किए गए हैं क्योंकि 7 अजला में कोरोना केसेस की तादाद जो है वो बढ़ रही थी और लाहौर में पहले ही अलार्मिंग सिचुएशन थी और लाहौर में 50% बच्चे जो हैं वो एक रोज स्कूल आ रहे थे, एक रोज छुट्टी हो रही थी, जिसकी वजह से NCOC ने ये फैसला किया कि 2 हफ्तों की छुट्टियां दे दी जाएं और अब पीर से जो है वो स्कूल बंद हो जाएंगे। ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिटी 42।